بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم۔ سورہ فاتحہ کے آغاز سے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ تک کا جو سفر ہے، یہ بندے کے اقرار اور اعتراف کا سفر ہے۔ جب بندہ آغاز کرتا ہے تو آغاز میں اللہ تعالیٰ کی بے پایہ نعمت جو ہر ایک پر برسنے کے اعتبار سے برابر ہے، جیسے بارش کی طبیعت میں لطافت ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ بارش صرف نیکوں پر برستی ہے، صرف اچھی زمین پر برستی ہے، نہیں، بارش ہر جگہ برابر برستی ہے، لیکن اس بارش سے جو فیض لینے والی زمین ہے وہاں سے پھل اگتا ہے، سبزیاں اگتی ہیں، سبزہ اگتا ہے، لیکن جس کے اندر استعداد نہ ہو، صلاحیت نہ ہو، کچرے کا ڈھیر ہو، روڑی کا ڈھیر ہو، وہیں اسی بارش کے سبب سے بدبو کے بھبوکے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اصل مسئلہ ہے اس کی رحمت جب وہ دیکھتا ہے کہ ہر ایک پر مسلسل اس کا جو نظام ربوبیت ہے، جو پالنے کا نظام ہے، تربیت کا نظام ہے، اپنے اندر بھی دائیں بائیں باہر ہر جگہ دیکھتا ہے کہ مالک سب کو چلا رہا ہے، سب کو پال رہا ہے، کوئی اس کو مان کر کوئی اس کو نہ مان کر، لیکن وہ محروم کسی کو نہیں رکھتا۔ اپنے گھر سے جو بھی نکلتا ہے شام کو کچھ نہ کچھ لے کر آتا ہے، چاہے وہ اس کو یاد کرتا ہے چاہے وہ اس کو یاد نہیں کرتا۔ وہ کیا نا، ایک گناہ میرا ماں پہ ویکھے عمری منہ نہ لاوے، تو لکھ گناہ میرا مالک ویکھے پھر بھی بننے لاوے۔ جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ مالک اتنی خطائیں گناہ دیکھنے کے باوجود نعمتوں میں کمی نہیں آنے دیتا، پھر اس کے بعد فوراً مکافات عمل کا اس کے ذہن میں آتا ہے کہ مالک نے جو ہم نے یہاں بونا ہے اگلے جہان میں ہم نے جا کے کاٹنا ہے۔ یہ جو سفر ہے نا، الحمدللہ رب العالمین، کہ جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ ساری کی ساری کائنات میں اس کی رحمتوں کا نزول ہے، تو وہ اپنی زبان سے اللہ کی تعریف کر رہا ہوتا ہے۔ یہ صرف پڑھنے کا نام نہیں ہے، ہم نے کئی بار یہ بات کہی، یہ صرف پڑھنے کا نام نہیں، یہ دیکھ کر زبان سے ادا کرنے کا نام ہے کہ الحمدللہ رب العالمین۔ پھر اس کے بعد الرحمن الرحیم، بے پناہ رحم کرنے والا، اس کی رحمت کا نہ کوئی اندازہ لگا سکتا ہے، نہ اس کی رحمت کا کوئی مقرر کر سکتا ہے، حد مقرر کر سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ جب دیکھتا ہے کہ اس جہان کے بعد ایک اور جہان بھی ہے جہاں جا کر ہم نے اپنی ایک ایک سانس کا حساب دینا ہے، تو وہ ڈھیر ہو جاتا ہے، وہ ڈھیر ہو جاتا ہے۔ اس کی ساری ہمتیں، وہ سارا کا سارا اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو عاجزی کا، پسماندگی کا، درماندگی کا کہ میں گرا ہوا ہوں، اے باری تعالیٰ اب میں تیری بارگاہ میں یہ سوال کرتا ہوں، ہمیں اس راستے پر چلا دے جو تیری رضا تک لے جانے والا۔ اللہ کی بندگی کا اقرار، اپنے گناہوں کا اعتراف کرنے کے بعد وہ اللہ سے اب عرض کرنے لگا، ساری اللہ کی تعریف کرنے کے بعد اپنی بے بذاتی کا، کم ہمتی کا اعتراف کرنے کے بعد اب وہ اللہ سے عرض کر رہا ہے، اے باری تعالیٰ مجھے سیدھے راستے پر چلا، مجھے سیدھے راستے پر چلا، مجھے سیدھا راستہ دکھا، ایسا راستہ جو تیری رضا کی طرف جاتا ہو۔ پھر یہ تو معاملہ ہی کچھ ایسا ہے یقین کا، توکل کا، ہمیں جو پہلے بتایا گیا نا کہ ہم تجھی سے مدد چاہتے ہیں، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ اب یہ مرحلہ ہے مانگنے کا۔ اب اس مانگنے میں جو اللہ سے محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، یقین کے ساتھ مانگے گا، پھر اسے صراط مستقیم کی طرف رہنمائی مل جائے گی۔ جیسے آپ کو یاد ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر، بڑی طویل حدیث ہے وہ، اس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جنت میں جانے والوں کے جو احوال تھے ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا، اور پھر اس حدیث کے آخر میں ایک جملہ ملتا ہے، 70,000 میری امت کے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے، انا منہم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ان میں سے ہوں۔
یا رسول اللہ علیہ السلام سے دعا کی درخواست کرتے کہ آپ دعا کریں میں ان میں سے ہوں، فرمایا تم ان میں سے ہو۔ اب جب وہاں سے بانٹنے کی باری آئی نا، تو جب آپ نے فرمایا تم ان میں سے ہو تو ایک اور صحابی کھڑے ہوتے ہیں، جی میرے لیے بھی دعا کرنا، بیٹھ جا، سبقک بہا عکاشہ، وہ بازی لے گیا۔ اب اہدنا الصراط المستقیم پہ اب مرحلہ ہے مانگنے کا۔ سب تعریفیں کر لی، اس کی رحمتوں کا اقرار کر لیا، اس کی بادشاہت کو مان لیا، اپنی عبادتیں سب، اپنی ساری کی ساری معروضات اس کے سامنے رکھتے ہوئے عرض کی باری تعالیٰ اب تو میرے اوپر رحم فرما، کرم فرما، اب مجھے ایسے راستے پر چلا دے جو تیری رضا کی طرف جاتا۔ یہ ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ اللہ سے دعا کریں باری تعالیٰ اپنی رحمت کا صدقہ، اپنے فضل و کرم کا صدقہ ہمیں اس راستے پر چلتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے جو اس کی رضا تک جاتا۔ یہاں سے پھر آگے ہم اہدنا الصراط پر اب ہم یہ جو تشریحات کا سفر ہے آگے کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت عطا فرمائے اور ہم سب پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے، آمین ثم آمین۔